السلام علیکم۔ وہ دونوں ایک کھٹارا سی موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے اور ان کے جسموں پر دیہاتی طرز کے معمولی لباس تھے۔ انہیں دیہاتیوں کا روپ دینے کے لیے ان کے چہرے مہرے میں بھی تبدیلیاں کی گئی تھیں اور وہ سونیا اور معاذ کی حیثیت سے قطعی نہیں پہچانے جا رہے تھے۔ یہ ادھر جھاڑیوں میں گھسا دو موٹر سائیکل، پیچھے ایک بوسیدہ سا بیگ تھا میں بیٹھی سونیا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جو کرنا ہے کر لوں گا، تم تو پیچھے ہٹ کر بیٹھو، معاذ نے ناگواری سے اسے جواب دیا۔ بہت کوشش سے خود کو سنبھال لینے کے باوجود وہ سونیا کے لیے اپنے دل میں پیدا ہو جانے والی ناگواری کے احساس کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنا مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے اپنے پیچھے موٹر سائیکل پر نہیں بٹھاتا۔ کیوں پیچھے ہٹ کر بیٹھوں؟ گھر والی ہوں تمہاری، میرا تم پر حق ہے۔ سونیا پر اس کی پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہوا اور شوخ لہجے میں کہتے ہوئے کچھ اور بھی اس کے قریب ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر جھنجھلا کر معاذ نے یکدم ہی موٹر سائیکل کو جھاڑیوں میں گھسا دیا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، توقع کے مطابق موٹر سائیکل کے دونوں ٹائر پنکچر ہو گئے۔ سونیا بھی دو چار سریلی چیخوں کے ساتھ نیچے گر گئی۔ معاذ موٹر سائیکل ایک طرف ڈال کر تشویش سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کی سانس لی کہ گرنے کے باوجود سونیا نے ہاتھ میں موجود بیگ کو بہت احتیاط سے سنبھال رکھا ہے۔ مینوں سب پتا ہے، تسی دوجی ووٹی لانے کے لیے پہلی کو مارنا چاندے ہو۔ معاذ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے بلند آواز میں خالصتاً بیویوں کے انداز میں دہائی دی اور سی سی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس وقت معاذ نے دیکھا کہ اس کے بازو اور ایک ہتھیلی میں کئی کانٹے چبھ گئے تھے اور کانٹوں کے چبھنے کے مقامات سے خون نکل رہا تھا۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا، اپنی جلاہٹ میں وہ سونیا کے ساتھ زیادتی کر گیا تھا۔ اب ادھر ہی کھڑے کیا تک رہے ہو؟ میرے پاؤں وچ موچ آ گئی ہے، پاس آ کر ذرا سہارا دو، اس نے اعلان کرنے والے انداز میں اپنی موچ کی خبر دی تو معاذ کو بادل نخواستہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ اس نے راستے کے اطراف میں پھیلے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور کبھی امید تھی کہ ان میں سے کسی نہ کسی نے یہ حادثہ ہوتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا اور احوال پرسی کے لیے دوڑا آئے گا۔ اس لیے ضروری تھا کہ سونیا جس ڈرامے کا آغاز کر چکی ہے وہ خود بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے۔ ذرا سی گل وچ ہنگامہ نہ کیا کر، ذرا سی گری ہے، کوئی تیرا ہاتھ منہ نہیں ٹوٹ گیا جو اتنا شور مچا رہی ہے۔ اب وہ ایک شوہر تھا، ایسا شوہر جسے بیوی کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی ڈرامہ لگتی ہے۔ کی گل ہے بھرا، سب خیر تو ہے؟ اسی وقت کسی نے آواز لگا کر اس سے دریافت کیا تو وہ سونیا کو سہارا دینے کے بجائے آواز کی سمت متوجہ ہو گیا۔ گدلی سی دھوتی اور بنیان میں ملبوس ایک دیہاتی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دیہاتی کے چہرے پر خوب بڑی ہوئی داڑھی، مونچھیں اور گلے میں گرہیں لگی سیاہ ڈوری موجود تھی۔ کچھ نہیں برا، بس سالی موٹر سائیکل دھوکہ دے گئی اور یہ میری گھر والی ادھر گر گئی۔ اب موٹر سائیکل اور گھر والی دونوں کا حال خراب ہے، اس نے مسمسی سی صورت بنا کر جواب دیا۔ تسی مینوں کوئی اناڑی ڈرائیور لگدے ہو۔ چنگے بھلے راستے وچ موٹر سائیکل ڈگمگا دی اور بیچاری بھرجائی سمیت جھاڑیوں میں جا گرے۔ اس شخص نے مزاح کا اڑانے والے انداز میں تبصرہ کیا تو معاذ نے یوں کھسیانی ہنسی چہرے پر سجا لی جیسے وہ ان ریمارکس کا صحیح حقدار ہو۔ تسی دونوں ایتھے کھڑے باتیں ہی بناتے رہو، اینا بھی خیال نہیں کہ بیچاری نو اٹھا ہی لیو۔ مرد کے پیچھے سے جھلک دکھاتی وہ نیلے کپڑوں والی عورت سامنے آ کر تیز لہجے میں بولی تو مونچھوں کو تاؤ دیتے مرد کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدل گئے اور وہ معاذ سے بھی زیادہ مسمسی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے معاذ کو بتا دیا کہ نیلے لباس والی وہ لہیم شہیم عورت اس کی بیوی ہے۔ آؤ بہن، میرے سہارے وچ ہمت کر کے تھوڑا چلو، ادھر ساڈی بیل گاڑی کھڑی ہے، اس پر بٹھا کر میں تساں کو ساڈے گھر وچ لے جاؤں گی۔ معاذ اور اپنے شوہر کو ایک مشترکہ پھٹکار پلانے کے بعد وہ سونیا کی طرف متوجہ ہو گئی اور اسے سہارا دے کر اس کی جگہ سے اٹھایا۔ کھڑے ہوتے ہوئے سونیا نے کئی درد بھری سسکیاں اور کراہیں منہ سے نکالیں اور اپنا تقریباً تمام بوجھ اس عورت پر ڈال دیا، لیکن بیگ کو سنبھالنا نہیں بھولی۔ یہ منو دے دو، عورت نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، سونیا نے بیگ کو یوں دبوچا جیسے اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوں۔ اس کے اس انداز پر عورت نے مزید اصرار نہیں کیا اور شوہر کو معاذ اور موٹر سائیکل سمیت گھر پہنچنے کی ہدایت کر کے
سونیا کو یوں سنبھال کر آگے بڑھی کہ سونیا کا تقریباً تمام وزن اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھال رکھا تھا۔ آؤ بھرا، اسی اینا زنانیاں نال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سونیا اور اس عورت کی روانگی کے بعد مرد نے جھنپے ہوئے انداز میں معاذ کو مخاطب کیا۔ معاذ نے جواباً چہرے پر کھسیانی سی مسکراہٹ سجائی اور نیچے گری موٹر سائیکل کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ یہ تو دونوں ہی پہیے پھس ہو گئے ہیں، پنکچر ٹائروں کو دیکھ کر تبصرہ کیا گیا۔ یہ تو بڑی مشکل پڑ گئی۔ معاذ نے اپنا چہرہ لٹکا لیا۔ کوئی گل نہیں ہے یار، ادھر ایک بندہ ہے وہ ٹھیک کر دے گا، پر اس کا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ جب تک تسی میرے نال میرے گھر چلو، کوئی روٹی شوٹی کھاؤ، پھر دیکھ لیں گے۔ اس نے نہایت دوستانہ انداز میں پیشکش کی جسے معاذ کو قبول کرنا ہی تھا۔ اب وہ دونوں مل کر موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ معاذ نے اسے اپنا نام امرجیت سنگھ اور سونیا کا رجنی بتایا تھا، اور جواب میں اسے معلوم ہوا کہ ان کے لیے اتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنے والا وہ شخص مسلمان ہے جس کا نام تو رشید ہے لیکن کہلاتا شیدہ ہے۔ شیدے کی بیوی کا نام مختار بی بی ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے عمومی رواج کے خلاف ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جسے انہوں نے اسکول کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کسی قریبی شہر بھیجا ہوا تھا۔ پتر کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانا ہے۔ شیدے کی آنکھوں میں بھی وہی عام سے خواب تھے جو شاید سارے ماں باپ دیکھتے ہیں۔ شیدے کی زبانی اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ گاؤں میں اکثریت ہندوؤں اور سکھوں کی ہے اور مسلمانوں کے چند خاندان ہی وہاں رہتے ہیں۔ مذاہب کے فرق کے باوجود ان لوگوں کے آپس کے تعلقات برے نہیں تھے اور عام حالات میں کوئی کسی کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا، لیکن بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے تھے جن کے نتیجے میں زیادہ تر مسلمانوں ہی کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ کچے پکے راستوں پر موٹر سائیکل کو گھسیٹتے معاذ شیدے سے گفتگو بھی کر رہا تھا اور اطراف کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ ڈھلتی شام کا منظر وہی تھا جو چند بار پاکستان کے کسی گاؤں دیہات جانے کا موقع ملنے پر وہ دیکھتا رہا تھا۔ معمولی لباس والے بے فکرے بچے، دن بھر کی محنت کا پسینہ اور تھکن ساتھ لیے گھروں کو لوٹتے مرد و زن، ہوا کا شہروں کے خلاف ستھراپن، کچے پکے گھر، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ لیکن وہ یہ حقیقت فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس وقت دیس کی بجائے پردیس میں ہے، وہ بھی جبراً اور ایک ایسے مشن پر جسے اس کے دل و ذہن نے مکمل طور پر قبول نہیں کیا تھا، لیکن دیس میں بیٹھے اپنے گھر والوں کے تحفظ کے لیے وہ اس مشن میں حصہ لینے پر مجبور تھا۔ آؤ جی آؤ، آرام نال بیٹھو، پرونے تو رب دی نعمت ہوندے ہیں، اور تسی تو مسافر بھی ہو، مسافر دا تے ہور بھی حق ہوندا ہے۔ ایک کچے پکے سے گھر کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی کروا کر شیدہ اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور صحن میں رکھی چارپائیوں میں سے ایک اسے بیٹھنے کے لیے پیش کی۔ دوسری چارپائی پر سونیا مزے سے گاؤ تکیے کے سہارے پیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے ایک پاؤں پر کس کر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پٹی کی پیلی ہوتی رنگت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پیر پر ہلدی وغیرہ کا لیپ کیا گیا ہے۔ گھر کی مالکن مختار بی بی ایک چھپر تلے بنے چھوٹے سے باورچی خانے میں مصروف تھی۔ تسی روٹی شوٹی کھا لو، پھر تہاڈی موٹر سائیکل کو ڈاکٹر کو دکھانے لے چلتے ہیں۔ معاذ کا ہاتھ منہ دھلوا کر شیدے نے اس سے کہا۔ دیر نہ ہو جائے بھرا، رات میں ہم سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ معاذ نے تشویش کا اظہار کیا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق اس نے شیدے کو بتایا تھا کہ وہ اور رجنی پیچھے ایک گاؤں میں رجنی کے بیمار چاچے کو دیکھنے آئے تھے۔ حال احوال لینے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں انہیں تھوڑی دیر ہو گئی، پھر بھی وہ اپنے میزبانوں کے اصرار کے باوجود وہاں ٹھہرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ خیال تھا کہ رات پڑتے پڑتے اپنے گاؤں پہنچ ہی جائیں گے، لیکن موٹر سائیکل کے ساتھ ہونے والے حادثے نے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ تسانو رات وچ سفر کرنے ہی کون دے گا، آرام نال ایتھے ہی رات گزارو، سویرے لسی روٹی کھا کر نکل جانا۔ شیدے نے بڑے حق سے فیصلہ سنایا۔ تہاڈی وڈی مہربانی بھرا، پر تسانو تکلیف نہ ہو۔ معاذ نے ظاہری تکلف دکھایا۔ اوئے نہیں ہوتی کوئی تکلیف شکلیف، کیوں مختاراں؟ اس نے معاذ کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ رسوئی سے باہر آتی مختار بی بی سے بھی تائید چاہی۔ رب دی نعمت نو کسے تکلیف ہوندی ہے؟ مختارہ نے جواب دیا اور سونیا کے قریب بیٹھ کر اس سے دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ باتونی شیدہ بھی کم نہیں تھا۔ اس نے معاذ کو بتایا کہ 2 گھر چھوڑ کر بڑا اچھا مکینک رہتا ہے جسے اس کی مہارت کی وجہ سے لوگ گڈیوں دا ڈاکٹر کہہ کر پکارتے ہیں۔
لیکن وہ دن کے اوقات میں گاؤں میں نہیں ملتا۔ گاؤں میں اتنی گاڑیاں ہی نہیں تھیں کہ اس کی روزی روٹی چل پاتی، اس لیے اس نے شہر میں اپنی ورک شاپ کھول رکھی تھی اور روزانہ وہاں آتا جاتا تھا۔ اخلاق کا اچھا آدمی تھا، اس لیے گاؤں میں کسی کی موٹر سائیکل یا دوسری کوئی سواری خراب ہونے پر اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر ہنگامی بنیادوں پر اس کی پریشانی دور کر دیتا تھا۔ شیدے نے معاذ کو تسلی دی تھی کہ ڈاکٹر سے وہ اس کی موٹر سائیکل کا پنکچر بنوانے کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہوئی تو وہ بھی دور کروا دے گا۔ معاذ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھرتیلی سی مختارہ نے جلد ہی دسترخوان چن دیا۔ دیسی گھی کے بگھار سے تیار کی گئی ماش کی دال، پنجاب کے میٹھے پانیوں کا ذائقہ سموئے، اودے بینگنوں کا بھرتا، لسوڑے کا اچار اور گھر کے صحن میں ہی موجود تندور پر پکائی گئی گرم گرم روٹیوں پر مشتمل وہ سادہ سا کھانا شاید خلوص کی فراوانی کے باعث اتنا لذیذ بنا تھا کہ نانا کرتے بھی ان دونوں نے اپنے میزبانوں کے ساتھ خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد شیدہ اسے موٹر مکینک کلدیپ عرف ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ 1 گھنٹے میں موٹر سائیکل بالکل ٹھیک حالت میں مل جائے گی۔ یہ 1 گھنٹہ معاذ اور سونیا نے دونوں میاں بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارا۔ وہ دونوں دن بھر کی مشقت سے تھکے ہوئے تھے، پھر بھی ذرا احساس نہیں ہونے دیا کہ انہیں کوئی زحمت ہو رہی ہے۔ موٹر سائیکل ٹھیک ہو کر آنے کے بعد ہی وہ سب سونے کے لیے لیٹے۔ موسم خوشگوار تھا اور گاؤں میں بجلی کی سہولت بھی موجود تھی، اس لیے سونے کا انتظام اندر کمروں میں کیا گیا تھا۔ کمرے کی تنہائی میں وہ دونوں کچھ دیر چپ چاپ بستروں پر لیٹے رہے۔ بند کمرے کے اندر کی یہ تنہائی معاذ کے لیے اعصابی کشیدگی کا باعث تھی۔ سونیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ اس خطرناک عورت کے ساتھ ایسی کسی خلوت سے خائف رہنے لگا تھا، لیکن خیر گزری کے موقع کا فائدہ اٹھا کر سونیا نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور خاموش پڑی رہی۔ لگتا ہے دونوں سو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ آوازیں معدوم ہو گئیں تو سونیا نے سرگوشی میں کہا۔ معاذ محض ایک ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ تم جائزہ لے کر آؤ، اتنے میں دوسرے کام نمٹاتی ہوں۔ سونیا نے اسے ہدایت کی تو وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مختار بی بی اور شیدہ قطار سے بنے 3 کمروں میں سے تیسرے کمرے میں سونے کے لیے لیٹے تھے۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا تیسرے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے گونجتے خراٹوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ یہ آوازیں بڑے ردم اور ترتیب میں تھیں۔ پہلے ایک بڑا اور بھاری بھرکم خراٹا گونجتا تھا، پھر دوسرا نسبتاً چھوٹا اور نیچے سروں والا خراٹا سنائی دیتا تھا، یعنی دونوں میاں بیوی نے مل کر خراٹوں کا یہ سرتال سجایا ہوا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ وہ کمرے میں واپس پہنچا تو سونیا نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ دونوں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، اس نے سونیا کی مصروفیت پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اس کام کے حوالے سے بہت اطمینان دلایا گیا تھا، پھر بھی وہ اپنے اندر ایک بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر جائے تو پھر نکلتے ہیں۔ سونیا نے بیگ سے نکالے ہوئے سامان کی ایک پوٹلی سی بنا لی تھی۔ ان کی اپنے ٹھکانے سے روانگی سے لے کر یہاں پہنچنے تک بیگ مسلسل سونیا کی تحویل میں ہی رہا تھا، اور وہی جانتی تھی کہ اس بیگ میں ہلاکت خیزی کا جو سامان بند ہے، اسے اس کو اپنی مہارت اور صلاحیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اب چلنا چاہیے۔ سست روی سے گزرتا وہ بوجھل سا آدھا گھنٹہ ختم ہوا تو سونیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاذ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں دبے پاؤں باہر نکلے۔ دن بھر کے تھکے ہارے مکین بے خبری کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ صحن میں کوئی بلب روشن نہیں تھا اور ستاروں کی مدھم روشنی میں چیزیں ہیولوں کی شکل میں نظر آ رہی تھیں۔ ان ہیولوں میں ایک ہیولہ موٹر سائیکل کا بھی تھا، لیکن وہ اسے استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ احتیاط سے بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے بعد اسے بآہستگی بند کر دیا گیا اور پیدل سفر شروع ہوا۔ گاؤں کی گلیاں خاموش تھیں اور راستے نیم تاریک پڑے تھے۔ وہ دونوں ہی پہلی بار اس گاؤں میں آئے تھے، لیکن پھر بھی پورے اعتماد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جی پی ایس کے ہوتے انہیں اپنی سمت کا تعین کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ جلد ہی وہ ایک چوڑے پاٹ کی نہر کے کنارے کھڑے تھے۔ لیٹس سٹارٹ، سونیا نے کہا اور اپنے جسم پر موجود دیہاتی طرز کے لباس کو جلدی جلدی اتارنے لگی۔ نیچے اس نے تیراکی کا مختصر اور واٹر پروف سوٹ پہن رکھا تھا۔ معاذ نے بھی اس کی تقلید کی۔ دونوں نے اپنے اتارے ہوئے لباس ایک خشک جگہ پر بڑے سے پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیے اور سونیا نے ساتھ لائی جانے والی پوٹلی کی گرہ کھولی۔ اندر 2 واٹر پروف بیگ موجود تھے۔ ایک بیگ میں سے کچھ سامان نکال کر سونیا نے اسے اپنے
اور معاذ کے درمیان تقسیم کیا اور تیاری کے آخری مرحلے سے گزر کر ایک ایک بیگ اپنی اپنی پشت پر باندھ لیا۔ کام ہو جانے کے بعد سب کچھ نہر میں بہا دینا۔ سونیا نے اسے یاد دہانی کروائی۔ اوکے، اس کا جواب مختصر تھا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ دونوں نہر میں چھلانگ لگا چکے تھے اور تیرتے ہوئے اس چوڑے سے ستون کی طرف جا رہے تھے جس نے نہر پر سے گزرنے والے پل کا خاصا بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ کسی آبی مخلوق کی طرح تیرتے ہوئے انہوں نے ستون تک کا فاصلہ بہت تیزی سے طے کر لیا۔ اس جگہ پانی خاصا گہرا تھا۔ دونوں نے پہلے اپنے سروں پر موجود ہیڈ لائٹس کو روشن کیا، پھر اپنی اپنی کمر کے ساتھ بندھے رسی کے گچھوں کے سرے کھول کر ایک دوسرے کو تھمائے۔ سونیا کی کمر سے بندھی رسی کا ایک سرا معاذ نے، جبکہ معاذ والی رسی کا سرا سونیا نے تھاما، اور دونوں نے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں تیرتے ہوئے ستون کے گرد ایک چکر کاٹنے کے بعد رسیوں کو گرا دے دی۔ اب وہ پانی میں خود کو آسانی سے قائم رکھ سکتے تھے اور انہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جانے کا کوئی خدشہ نہیں رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد معاذ نے اپنی پشت پر بندھا نسبتاً بڑا بیگ اتارا اور اسے کھول کر وہ فتنہ نکالا جو اپنے اندر ایک قیامت برپا کر دینے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ اچھی خاصی طاقت کے اس ٹائم بم کو ہاتھوں میں تھامے ایک بار تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہی دوڑ گئی۔ وہ جس موت کو دوسروں کا مقدر بنانے کے لیے لایا تھا، وہ اسے بھی اپنے بے رحم پنجوں میں دبوچ سکتی تھی۔ ارے اب معاذ قریب سے سنائی دیتی سونیا کی سرگوشی نے اسے زیادہ سوچنے نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چوڑے ستون کے ساتھ اس ٹائم بم کو فکس کر رہا تھا۔ سونیا اس کام میں اس کی بھرپور معاونت کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے صبح 11 بجے کا وقت سیٹ کیا تو ٹک ٹک چلتی سوئی نے موت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بم ایسے زاویے سے فکس کیا گیا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ گو بیک۔ کام ہو جانے کا اطمینان ہونے کے بعد سونیا نے کہا اور اپنے پاس موجود ایک چہیتے خنجر سے دونوں کے جسموں کے ساتھ بندھی رسیوں کو کاٹ ڈالا۔ حسب پروگرام وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائٹس اتار کر پانی میں پھینکی گئیں، پھر باری باری پشت پر موجود تھیلوں اور کمر سے بندھی بیلٹوں سے بھی نجات حاصل کر لی گئی۔ اب وہ پہلے ہی کی طرح مہارت سے تیرتے ہوئے کنارے کی طرف واپس پلٹے اور اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے اپنا لباس پتھر تلے دبا رکھا تھا۔ ابھی معاذ اپنا لباس اٹھا کر سیدھا نہیں ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ اس نے سٹ پٹا کر روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ٹارچ تھی جس کو تھاما ہوا شخص واضح نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس لمبی قامت کا دبلا پتلا آدمی ہے۔ کون ہو بھائی تم؟ اس پنڈ کے تو نہیں ہو؟ حیرت میں ڈوبی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کوئی نوجوان لڑکا ہے۔ میں یہاں مہمان ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ معاذ نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور اب بھرپور اعتماد کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ لڑکے کے پنجابی نہ بولنے سے اسے لگا تھا کہ وہ بھی اس گاؤں کا مکین نہیں ہے۔ اب اسے لڑکے کے پشت پر موجود سفری بیگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں یوسف ہوں، رشید ارائیں کا بیٹا۔ آخری بس سے گھر آنے کے لیے نکلا تھا۔ بیڈ لک کے بس راستے میں ہی خراب ہو گئی، فالٹ بڑا تھا۔ ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہوتے ہوتے صبح ہو جائے گی۔ میں نے سوچا بس ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے پیدل چل پڑتا ہوں، صبح ہونے سے پہلے گھر پہنچ ہی جاؤں گا۔ اپنی بات کے اختتام پر لڑکا دھیرے سے ہنسا، لیکن اس کی یہ ہنسی ادھوری ہی رہ گئی۔ معاذ نے اس کی پشت سے ایک برق سی کونتی دیکھی اور اگلے ہی پل اپنی ہنسی ادھوری چھوڑ کر وہ زمین پر گر چکا تھا۔ جلدی کرو، اسے فوری طور پر اٹھا کر نہر میں پھینکنا ہوگا۔ یوسف کے پیچھے سے نمودار ہونے والی سونیا نے اسے پکارا تو وہ غائب دماغی کی کیفیت میں کسی معمول کی طرح حرکت میں آ گیا۔ اس نے یہ تو محسوس کر لیا تھا کہ اس پر روشنی پڑتے ہی سونیا نے خود کو نیچے گرا لیا تھا اور اندھیرے میں کسی سانپ کی طرح سرک گئی تھی، لیکن وہ یہ کر گزرے گی اس کا تو اسے گمان بھی نہیں تھا۔ 2-3 بھاری پتھر اٹھا کر اس کے بیگ میں ڈال دو تاکہ لاش فوری طور پر اوپر نہ آ سکے۔ نہر کنارے پہنچ کر سونیا نے نیا حکم صادر کیا جس پر معاذ نے ایک بار پھر خاموشی سے عمل درآمد کیا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر سونیا نے لڑکے کے پہلو میں دھنسا ہوا اپنا خنجر زور لگا کر کھینچا۔ لاش ابھی گرم تھی۔ یوسف کا جوان خون اچھل کر اس کے بے جان جسم سے باہر آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نہر کے پانیوں میں نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کی امنگوں اور امیدوں کا مرکز تھا، دل میں پیوست ہونے والے بے رحم خنجر کی دھار نے اسے اتنی تیزی سے موت سے ہمکنار کیا تھا کہ مرتے دم اسے اپنی بے جرم سزائے موت پر حیران ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔
یوسف کی لاش کو ٹھکانے لگا کر اپنے لباس پہننے کے بعد وہ دونوں واپس لوٹے تو ان کے دونوں میزبان ابھی تک بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ انہوں نے جن دو مسافروں کو اپنی چھت تلے پناہ دی ہے وہ ان کی دنیا ہی اجاڑ بیٹھے ہیں۔ معاذ دل پر ڈھیروں بوجھ لیے خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنا گلٹی فیل نہ کرو، جو کچھ ہوا مجبوری کے تحت ہوا۔ بڑے مقاصد کے حصول کے لیے کبھی کبھی ایسی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ سونیا نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کرائے کے قاتلوں کے کوئی بڑے مقاصد نہیں ہوتے، اور رہی قربانی کی بات تو تم کیا جانو کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ دوسروں کے گھر ویران کرنے والوں کے منہ سے تو یہ لفظ سننا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کا موڈ خراب تھا۔ سونیا نے دوبارہ اسے نہیں چھیڑا۔ رات کا بقیہ حصہ دونوں نے خاموشی سے کاٹا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ باہر چہل پہل کا آغاز ہوا تو وہ دونوں بھی باہر نکل آئے۔ شیدے اور مختار بی بی نے حسب سابق فرائض میزبانی ادا کرنا شروع کر دیے۔ ان کے منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہونے تک فضا میں دیسی گھی کے پراٹھے سینکے جانے کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ذرا دیر میں مختار بی بی نے دسترخوان چن دیا۔ پراٹھے، دیسی انڈوں کا آملیٹ، دہی کی میٹھی لسی، سب کچھ دسترخوان پر سج گئے، لیکن یہ خوشبوئیں بھی معاذ کو راغب کرنے میں ناکام رہیں۔ دکھ اور شرمندگی کا گہرا احساس تھا جو اسے اپنے میزبانوں کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ آ جاؤ بھرا، شیدے نے اسے پکارا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کی گل ہے سونیو، سویرے سے چپ چپ ہو، برجائی سے پھڈا شڈا تو نہیں ہو گیا؟ شیدے نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ایسی کوئی گل نہیں ہے باجی، نئی جگہ تھی نا، اس لیے رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی اور جی بھاری بھاری سا ہو رہا ہے۔ سونیا نے صفائی دینے کے انداز میں معاذ کے رویے کی وضاحت کی۔ خود وہ ہلکی سی لنگڑاتی دسترخوان پر آ بیٹھی۔ مختار بی بی کی باندھی ہوئی پٹی جو رات مشن پر جاتے ہوئے کھول دی گئی تھی اب دوبارہ اس کے پیر پر بندھی دکھائی دے رہی تھی۔ تو کی حال ہے برجائی؟ شیدے نے اسے لنگڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ کل سے کم درد ہے، اس نے جواب دیا، اور زور و شور سے دونوں میاں بیوی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ انہوں نے ان کی اس قدر مدد کی۔ وہ صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھی، خوبصورتی سے باتیں بنانے کا ہنر بھی جانتی تھی۔ ان دونوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر اس نے انہیں معاذ سے زیادہ گفتگو کا موقع ہی نہیں دیا۔ معاذ نے ناشتے کے نام پر ان لوگوں کے بے حد اصرار پر مشکل سے لسی کے چند گھونٹ لیے تھے، اور سونیا نے انہیں قائل کر لیا تھا کہ وہ واقعی اس وقت پیٹ بھر کر کھانے پینے کے لائق نہیں ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ لوگ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع لگے تو پھر آنا بہن۔ دروازے پر انہیں رخصت کرتے ہوئے مختار بی بی نے سونیا کو گلے لگاتے ہوئے بڑے خلوص سے کہا، یہ ڈائن ایک بار ہی آ کر تمہارا دل اجاڑ گئی ہے، اسے دوبارہ بلا کر کیا کرو گی؟ معاذ نے اپنے دل میں سوچا اور موٹر سائیکل کو کک لگائی۔ وہ اس لمحے کو نہیں بھول سکتا تھا جب سونیا نے جیتے جاگتے یوسف کے پہلو میں خنجر اتار کر اس کی زندگی ہی نہیں، شیدے اور مختار سے ان کے خواب بھی چھین لیے تھے۔ سونیا الوداعی الفاظ ادا کرتی اپنے بیگ سمیت اس کے پیچھے آ کر بیٹھی تو اس نے تیزی سے موٹر سائیکل دوڑا دی۔ شیدے اور مختار بی بی کے سامنے مزید رکے رہنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ لالا کا موڈ کیسا ہے؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ وقاص کے سوال کا جواب شانے اچکا کر دیا گیا تو اس نے بھی جواب میں سر جھٹکا۔ بڑے دنوں بعد لالا نے اسے اپنے روبرو طلب کیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس بلاوے کی وجہ کاروبار سے ہٹ کر ہے، اس لیے باہر موجود شخص سے سنگن لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لالا عیسیٰ جیسے گہرے آدمی کے موڈ کا اندازہ لگانا واقعی ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کوئی اور بھی ہے لالا کے ساتھ؟ لالا کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے بڑھاتے وہ ایک سوال اور کر گیا۔ گلو استاد ہے، اطلاع دی گئی جو اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ گلو استاد کی موجودگی کا مطلب تھا کہ کوئی کاروباری معاملہ ہی درپیش ہے۔ وہ قدرے ریلیکس ہو کر کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ حسب معمول لالا کے سامنے مے نوشی کے لوازمات سجے تھے اور وہ ایک جام تھامے چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے مقابل بیٹھے گلو استاد کے ہاتھ میں بھی جام تھا۔ اس نے دونوں کو سلام کیا۔ آج کل کیا مصروفیت ہے لاڈلے؟ گلو استاد نے اس کے ایک نشست سنبھال لینے کے بعد خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، لالا کی طرف سے جو چھوٹا موٹا کام ملتا ہے کر لیتا ہوں، ورنہ آرام یا کبھی کبھار سرکس کا چکر لگا لینے کے سوا کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیتے ہوئے لالا کی طرف کننکھیوں سے دیکھا۔
وہ اس سے بے نیاز شغلِ میں نوشی میں مصروف تھا۔ مصروفیت تو ہے کاکے، ابھی پچھلے دنوں تو نے اسپتال سے بازل کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی دو کمزور کڑیوں کے سہارے۔ وہ تو ان دونوں کی قسمت اچھی تھی کہ بچ نکلیں، ورنہ تو انہیں مروا دیا تھا۔ گلو کے الفاظ نے اس کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود لالا تک خبر پہنچ گئی تھی، اور اب گلو استاد کے ذریعے اس کی گوشمالی کروائی جا رہی تھی۔ اپن مانتے ہیں یار کہ تو بڑا سمارٹ ہے، اپنے ایسے بہت سے کام ہیں جو تو چٹکی بجاتے میں کر ڈالتا ہے، لیکن لالا نے تجھے ان لوگوں سے دور رہنے کا بولا تھا، تو اس کا کوئی ریزن تھا نا یار، تجھے لالا کی بات سمجھنے کی تھی۔ گلو بڑے نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ لالا اس کی حرکت سے نالاں ہے۔ وہ بھی اس حد تک کہ خود بات کرنے کے بجائے گلو کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ آئی ایم سوری، میں لالا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس نے جھکی نظروں کے ساتھ جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا تیرا اس لڑکی بشرا گلزار سے کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ گلو استاد چونکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے استاد، وکی سٹ پٹایا۔ وہ مظلوم لڑکی ہے اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بازل کے ہاتھوں اس بیچاری کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ساتھ ہی وضاحت دی، بازل عرفان اللہ اور یزدانی کا پٹھو ہے، اور اس کے ہاتھوں درجنوں لوگوں پر ظلم ہوا ہے۔ تو کیا خدائی فوجدار بن کر ان سارے لوگوں پر ہونے والے ظلم کا حساب لینا چاہتا ہے؟ گلو نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ایسا تو نہیں ہے، بس میں صرف اس لڑکی کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ بشرا گلزار سے پہلے تو اس لڑکے معاذ کا بھی ساتھ دیتا رہا تھا۔ تو نے نہ صرف اسے یزدانی کی قید سے چھڑوایا تھا، بلکہ اسے کئی روز تک اپنے پاس پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج معالجہ بھی کرواتا رہا تھا۔ بعد میں معاذ تجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو بھی تو یزدانی اور عرفان اللہ کے آس پاس اس کی ٹوہ لگانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہاں ساری خبریں تھیں۔ وکی کسی بات کی تردید نہیں کر سکتا تھا۔ تیرا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ابھی اپنے کو یہ سمجھنے کا ہے۔ تعلق سمجھ آ جائے گا تو باقی سب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ گلو استاد نے اس سے سب سے نازک سوال کیا۔ وکی جانتا تھا کہ گل نواز عرف گلو استاد پڑھا لکھا بندہ ہے، جو حادثاتی طور پر جرم کی دنیا میں آنے کے بعد یہاں کا لب و لہجہ اپنا بیٹھا ہے، لیکن اس کی ذہانت اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ کچھ خاص وجہ نہیں ہے، معاذ بھائی سے بس اتفاقاً ہی ملاقات ہو گئی تھی، پھر ان کے حالات نے ان سے ہمدردی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بشرا گلزار بھی انہی کی ساتھی نکلی تو میں اس کا بھی ساتھ دیتا چلا گیا۔ بات اتنی سادہ نہیں ہو سکتی شہزادے، ابھی تو نے خود اعتراف کیا تھا کہ تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ گلو ایسے بہلنے والا نہیں تھا۔ وکی خود کو عجیب بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ اگر ہم پر اعتبار نہیں ہے تو ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ خاموشی کے اس چھوٹے سے لمحے پر لالا عیسیٰ کی آواز نے ضرب لگائی۔ وکی نے بے پناہ حیرت اور بے یقینی سے لالا عیسیٰ کی طرف دیکھا۔ شوق لگا ہے نا کاکے؟ ایسے ہی لالا کو بھی تیرے رویے سے شوق لگتا ہے۔ لالا نے تجھے ہمیشہ اولاد کی طرح سینے سے لگا کر رکھا ہے، لیکن اب تو ان سے باتیں چھپانے لگا ہے، تو ان کو دکھ تو ہوگا۔ لالا تیرے سامنے بیٹھے ہیں، آج تو ان کے سامنے اپنے دل کی ساری مجبوری کھول دے، اور اگر انہیں اس لائق نہیں سمجھتا تو انہیں چھوڑ کر چلا جا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو استاد؟ وقاص سن کر تڑپا۔ لالا کے دل کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لالا تیرے لیے کتنے پریشان ہیں۔ تو نہیں جانتا کہ تو ان سے چھپ چھپ کر جن لوگوں کے چکر میں پڑا ہے وہ کتنے خطرناک ہیں۔ جس لڑکی بشرا گلزار کے غم کا مداوع کرنے کے لیے تو بازل کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جانتا ہے وہ آج کل خان ہاؤس میں رہ رہی ہے، اور خان ہاؤس والے خود بڑی پہنچ والے لوگ ہیں۔ جب وہ اسے پناہ دے سکتے ہیں تو اس کے انتقام میں ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو ان باتوں کو سوچ، ورنہ وہ بات بتا جس نے تیری عقل مار دی ہے۔ گلو کا انداز دو ٹوک تھا۔ وکی نے اپنا سر جھکا لیا۔ لالا سے زیادہ دنیا میں تیرا کوئی بھلا نہیں سوچ سکتا۔ جو بھی تیرے دل میں ہے لالا کو بول دے، اور پھر دیکھ لالا تیرے لیے کیا کرتے ہیں۔ گلو نے ہمدردانہ لہجے میں اسے مشورہ دیا، اور دھیرے سے اس کا شانہ تھپک کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد بھی وقاص کچھ دیر تک ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا رہا۔ لالا نے بھی ایک لفظ کہے بغیر اپنا شغل جاری رکھا، لیکن اس کی گہری اور پرسوچ نظریں وقاص پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کے تذبذب کے بعد بالآخر وکی نے اپنی خاموشی توڑ دی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا،
وہ ایک لڑکی ہے، چھوٹی سی، نازک سی، بہت زیادہ خوبصورت نہیں، لیکن میرے دل کو اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی کہ میں اس سے ملے بغیر، اس سے کوئی بات کیے بغیر بھی بس اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، لیکن اس کے حالات اسے مسلسل رلاتے رہتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ لالا کو سب بتاتا گیا کہ کب کیسے اسے معاذ کی چھوٹی بہن علینا اچھی لگی، اور اس کی خاطر وہ معاذ اور پھر بعد میں بشریٰ کا ساتھ دیتا چلا گیا۔ لالا عیسیٰ نے اس کی پوری بات نہایت توجہ سے سنی، وہ اپنی کہہ کر خاموش ہو گیا، تو بھی لالا کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچوں میں مستغرق رہا۔ وکاس نہیں جانتا تھا کہ لالا کیا سوچ رہا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح لالا سے دل کی بات کہہ کر وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا، یوں جیسے اس کا بوجھ لالا کے شانوں پر منتقل ہو گیا ہو۔ اس لڑکی کے باپ کے پاس تیرا رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد لالا نے جو کہا، اسے سن کر وکاس ایسے چونکا جیسے برقی جھٹکا لگا ہو۔ نہیں لالا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے عشق کا راگ الاپتا بیٹھا ہے، تو پھر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ لالا نے ڈپٹنے والے انداز میں پوچھا، لیکن اس کی اندر تک اتر جانے والی نگاہیں بڑی سنجیدگی سے وکاس کو ٹٹول رہی تھیں۔ وہ عزت دار گھر کی لڑکی ہے لالا، میں نے معاذ بھائی کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، اس میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ان کا گھرانہ صرف نام نہاد عزت دار نہیں ہے، خصوصاً ان کے ہاں رزق حلال پر بے حد زور دیا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ لوگ میرا رشتہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کسی دھوکے میں کر بھی لیں تو وہ میرے ساتھ گزارا کیسے کرے گی؟ اس نے نظریں جھکا کر جو جواب دیا اسے سن کر پہلے تو لالا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی، لیکن پھر وہ خود کو سنبھال کر دھیرے سے مسکرایا اور بولا، تو اس کو چھوڑ دینے کا آپشن کیوں اختیار کر رہا ہے؟ تجھے اس سے محبت ہے تو اس کے لیے رزق حلال کمانے کی جدوجہد کیوں نہیں کرتا؟ جی، لالا کی بات سن کر وہ حیران ہوا۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میری طرف سے تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں لالا؟ وہ پریشان ہوا۔ بالکل نہیں، میں بالکل کھلے دل سے تجھے آفر کر رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھ کے تیرے ساتھ چھوڑ کر چلے جانے کے بعد میں تیرے سر پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا۔ میں تجھے بھی سپورٹ کروں گا اور اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو بھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ لڑکا معاذ کسی بہت بڑے چکر میں پھنس گیا ہے، اور اس کے گھر والے بھی اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم جیسے برے لوگ زیادہ اچھا سہارا ثابت ہوتے ہیں۔ میں ملوں گا اس لڑکی کے باپ سے اور بات کروں گا، تو اس معاملے میں اب بالکل بے فکر ہو جا، اب یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لالا عیسیٰ کے الفاظ نے وکاس پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری کر دی۔ اس نے لالا کی اس مہربانی کے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن جذبات کی شدت کے باعث ہونٹ پھڑک کر رہ گئے، اور وہ منہ سے ایک لفظ ادا نہ کر سکا۔ جا اب جا کر آرام سے لائف انجوائے کر، میں اس معاملے میں خود کو سنبھال لوں گا۔ لالا نے اس کی جذباتی کیفیت کو محسوس کیا، لیکن اس حوالے سے اسے مزید چھیڑنے کے بجائے اپنی کہہ کر بے نیازی سے نیا جام تیار کرنے لگا۔ لالا کی طرف سے چلے جانے کا حکم ملنے کے بعد وکاس میں ہمت نہیں تھی کہ وہاں مزید رکتا، چنانچہ اپنی جذباتی کیفیت کو قابو میں کرتا ہوا باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کاش میں تجھے بتا سکتا کہ تو مجھے کتنا عزیز ہے، لالا نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے غمزدہ سے انداز میں سوچا، اور پھر سر جھٹک کر جام ہونٹوں سے لگا لیا۔ عالم شاہ کی آنکھ ٹھنڈک کے احساس سے کھلی۔ یہ ٹھنڈک اس یخ پانی کی تھی جو اسے ہوش ملانے کے لیے اس کے سر اور چہرے پر انڈیلا گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی روشنی سے واسطہ پڑنے پر اس نے فطری رد عمل کے طور پر دوبارہ پپوٹوں کو بند کر لیا۔ اٹھ جاؤ ڈشکرے، ادھر تیری سیوا کے لیے رات بھر رکے رہنے کا سمے نہیں ہے میرے پاس۔ جانی پہچانی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، تو اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو کھولا اور آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے سامنے تقریباً اسی کا ہم عمر ایک سمارٹ سا نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ کھلتی ہوئی رنگت والے اس دراز قد جوان نے جینز کی پینٹ کے ساتھ آدھی آستینوں کی سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آستین سے جھانکتے اس کے مضبوط بازوؤں پر ٹیٹوز بنے ہوئے تھے، جبکہ ہیئر سٹائل کسی فلمی ہیرو جیسا خوبصورت تھا۔ ایسے ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہا ہے؟ رقیب ہوں تیرا، اور میرے ہوتے ہوئے وہ تجھے چٹکی بھر گھاس بھی نہیں ڈالنے والی۔ وہ تعارف نہ بھی کرواتا تو عالم شاہ اسے اس کی آواز کے ذریعے شناخت کر چکا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ بھگوان نے اپنے کو پرسنالٹی ہی کچھ ایسی دی ہے کہ جو لڑکی دیکھتی ہے سالی مر مٹتی ہے، پر ان مر مٹنے والیوں میں اجالا نیاز شاہ جیسی
کوئی ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ سالی سندر بھی ہے اور روپے پیسے والی بھی۔ آدمی کیسا ہی راجہ اندر ہو، کسی نہ کسی کے ساتھ پھیرے لگوا ہی لیتا ہے، تو اچھا ہے اس لڑکی کے ساتھ لگوائے جو آپ کا لائف سٹائل بدل دے۔ میں بھی یہی کرنے جا رہا تھا کہ تم بیچ میں اجالا کے امیدوار بن کر کود پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارے انجانے کی غلطی تھی، اس لیے میں نے اپنے طریقے سے تمہیں واپس پلٹنے کا چانس دیا، لیکن تم ایسے خالی کھوپڑی کے بندے نکلے کہ چپ چاپ واپس لوٹ جانے کے بجائے اجالا کی جاسوسی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پارکنگ تک پہنچ گئے۔ آئی ایم شور کہ تم نے وہاں ہماری خاصی باتیں بھی سن لی تھیں، اس لیے جب وشنا نے تمہیں پکڑا تو میں نے سوچا کہ تمہارے واپس جانے میں میرے فیوچر کو بھی خطرہ ہے، اس لیے میں اور وشنا تمہیں یہاں لے کر آ گئے۔ وہ عالم شاہ کو کوئی سوال کرنے کا موقع دیے بغیر خود ہی اسے ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ یہ وشنا کون ہے؟ وہ خاموش ہوا تو عالم شاہ کے منہ سے سوال پھسلا۔ وہی جس نے تمہیں اور تمہارے ساتھی کو الٹا لٹکا کر تم دونوں کی خوب خاطر کی تھی۔ اس نے شاید اجالا کے گھر میں اپنا کوئی جعلی نام بتایا تھا، لیکن بس نام ہی جعلی تھا، پولیس والا پکا اصلی تھا۔ اس کی مار کھا کر پتہ تو لگ گیا ہوگا تمہیں۔ اس کے چہرے پر ایک لطف اٹھانے والی مسکراہٹ تھی۔ مطلب وہ بھی تمہارے جیسا کوئی چیٹر بندہ ہے؟ تم اجالا کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے محبت کا دھوکہ دے رہے ہو، اور وہ سرکاری وردی پہن کر غیر سرکاری کام کرتا پھر رہا ہے۔ عالم شاہ کو اس سے اس گفت و شنید کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن ٹائم حاصل کرنے کے لیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا بھی ضروری تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کے ہاتھ پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ان بندشوں سے خود کو آزاد کروا لے۔ پہلی بار کے برخلاف سنیل کا یوں کھل کر سامنے آ جانا اور اطمینان سے سارے اعترافات کر لینا اسے شدید خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ سنیل کی اتنی بے خوفی اور بے پرواہی کا مطلب تھا کہ اسے اس سے کوئی خطرہ نہیں محسوس ہو رہا۔ کیوں؟ یہ سوال اہم تھا، اور اس سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ سنیل کو یہ خطرہ نہیں رہا ہے کہ وہ واپس جا کر کسی کو اس کے اور اجالا کے تعلق سمیت کوئی بات بتا سکے گا۔ یعنی اس بار اس نے اسے کبھی واپس نہ بھیجنے کے لیے اغوا کیا تھا، اور یہ بالکل سادہ سی بات تھی کہ وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس سے جان چھڑانے کا آسان ترین طریقہ یہی تھا کہ اسے ہلاک کر دے، اور اپنا یہ انجام بہرحال اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ویل سیڈ۔ سنیل اس کا طنز سن کر برا ماننے کے بجائے کھلکھلا کر پھر ہنس پڑا اور بولا، ایسا کوئی خاص غیر سرکاری کام نہیں کر رہا میرا یار۔ تم ہمارے دشمن دیش کے شہری ہو، اور وردی والے دشمنوں کو ختم کرنے کا ہی وچن دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ ہو ہی گھٹیا نسل، اور ایسی حرکتیں کر کے اپنے گھٹیا پن کا ثبوت دیتے ہو۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی بندشوں کو ڈھیلا کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا، اس لیے جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ جتنا بولنا ہے بول لو، آج تمہارے بک بک کرنے کا آخری دن ہے، اس لیے میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں، ورنہ خود سے ایسے لہجے میں بات کرنے والوں کی زبان کھینچ لیتے ہیں میں اور وشنا۔ کیا بات ہے یار، یہ میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اسی وقت دروازہ کھول کر ایک سانولی رنگت کا شخص اندر داخل ہوا اور سنیل سے پوچھنے لگا، بس میں اس کو بتا رہا تھا کہ اپنا یار وشنا وہ ہے جس کا نام لے کر مائیں اپنے بگڑے بچوں کو ڈراتی ہیں۔ سنیل کے جواب دینے کے دوران عالم شاہ وشنا کا جائزہ لیتا رہا تھا، اور اس کے دماغ نے اس بات کی تائید کر دی تھی کہ وشنا وہی پولیس افسر تھا جو نیاز شاہ کے گھر سے اسے اور سرمد کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ اس وقت یقیناً اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے میک اپ کا سہارا لیا تھا، لیکن اس لیے اس کی شخصیت قدرے مختلف نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بتانا تھا کہ مائیں ایسے ہی نہیں ڈراتیں۔ وشنا اس بندے کا نام ہے جس کے آگے بڑے بڑے مائی کے لالوں کا موت نکل جاتا ہے۔ اس نے اپنی مونچھیں مروڑیں۔ صرف موت کیوں، بدن سے آتما بھی نکل جاتی ہے۔ یمراج کا رائٹ ہینڈ ہے اپنا وشنا، سنیل نے کہا لگایا۔ ایسے ترم خان ہو تو میرے ہاتھ پاؤں کھول کر مجھ سے مقابلہ کرو، چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ عالم شاہ نے دشمن کو جوش دلا کر ہوش گنوانے کی پرانی ترکیب لڑائی۔ کیوں اپنا فالودہ بنانے کا سوچ رہا ہے سالے؟ تو اپنی معشوقہ کا کزن ہے، اس کی خاطر تجھے آسان موت دینے کا سوچ رکھا ہے۔ ایک گولی کھوپڑی یا سینے میں مارو تو بندے کا آسانی سے دم نکل جاتا ہے، وشنا سے مقابلہ کر کے مرے گا تو یہ تیری ایک ایک ہڈی توڑ کر تجھے قسطوں میں مارے گا، اور یہ بڑی دردناک موت ہوگی۔
اس لیے میں تو کہتا ہوں باز آ جا۔ اس کے چیلنج کا جواب وشنا کے بجائے سنیل نے دیا۔ لگتا ہے مجھے ڈرا کر اپنے یار کی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، عالم شاہ نے تمسخر اڑانے والے لہجے میں کہا اور وشنا پر ایک حقارت بری نظر ڈالی۔ کھول دے اسے سنیل، میرے ہاتھوں اس کا قیمہ بننے کے بعد تجھے لاش ٹھکانے لگانے میں آسانی رہے گی۔ مگر یار، سنیل نے اس کے فیصلے پر اعتراض کرنا چاہا، تمہارا دوست اچھا بھلا مرد ہے، تم مگر کر کے اسے ہجڑا بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ سنیل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عالم شاہ نے زبان سے ایسا کاری وار کیا کہ وشنا کے رخساروں کے عضلات پھڑکنے لگے۔ میں نے تجھ سے کہا ہے نا سنیل کہ اسے کھول دے، ابھی 5 منٹ میں اس کی چتا تیار کر دیتا ہوں۔ وشنا کے سرد انداز نے سنیل کو مزید ہی لوحجت نہیں کرنے دی اور وہ تون و کرہن عالم شاہ کی بندشیں کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ مجھے تجھ پر ترس آ رہا ہے، تو قسمت والا تھا جو اجالا کی سفارش کی وجہ سے ایک بار وشنا کے چنگل سے نکل کر چلا گیا تھا، لیکن اب تو تیرا اتنا برا حال ہونے والا ہے کہ تیری آتما بھی کئی جنموں تک بلبلاتی رہے گی۔ بظاہر سنیل اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا انداز چسکا لینے والا تھا۔ عالم شاہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اسے اپنی بندشیں کاٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹے پھل کا چاقو تھا جس سے اس نے پہلے اس کے پیروں کی بندشیں کاٹیں، پھر اسے الٹا لیٹنے کا حکم دیتے ہوئے اس کے پشت کی جانب بندھے ہوئے ہاتھوں کی بندشیں کاٹنے لگا۔ عالم شاہ ہاتھ کی بندشیں کٹتے ہی ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی ساری حسیات اسی طرف مبذول تھیں۔ چنانچہ جیسے ہی اس کے آپس میں جوڑ کر باندھے گئے ہاتھوں کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا، اس نے کسی سانپ کی سی پھرتی سے حرکت کی اور زمین کو چھوڑ کر یوں سنیل سے ٹکرایا کہ وہ لمحہ بھر کے لیے ہکا بکا ہی رہ گیا اور پھر اس کے منہ سے ایک غلیظ گالی نکلی۔ اس گالی کا جواب عالم شاہ نے اس کے جبڑے پر مکہ رسید کر کے دیا، لیکن خود اس کی آنکھوں کے آگے بھی تارے ناچ گئے۔ یہ وشنا تھا جس نے پوری قوت سے لات گھما کر اس کے پہلو میں ضرب لگائی تھی۔ اس کے بعد تو گویا اس کمرے میں بھونچال ہی آ گیا۔ وہ دو تھے اور عالم شاہ اکیلا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ زندگی موت کی جنگ ہے جس میں ایک لمحے کی غفلت کا مطلب تھا ہمیشہ کی نیند سو جانا۔ وہ ان دو بپھرے ہوئے سانڈوں کی وحشت کا جواب اسی وحشت سے دے رہا تھا، اور اس ذرا سی دیر کی لڑائی میں ان تینوں ہی کے حلیے بگڑ کر رہ گئے تھے۔ خصوصاً سنیل کو خاصی سخت چوٹیں لگی تھیں، اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور دائیں آنکھ بھی ایک لگنے والے پنچ کے نتیجے میں لہو رنگ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے پھل کا چاقو عالم شاہ کے پہلے ہی حملے میں اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس لیے وہ خالی ہاتھ لڑ رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے گالیاں اس طرح ابل رہی تھیں جیسے کوئی بھری ہوئی بندوق کارتوس اگل رہی ہو۔ اس کے مقابلے میں وشنا خاموشی سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا اور زیادہ بھرپور حملے کر رہا تھا۔ حقیقتاً عالم شاہ کو جتنی کاری ضربیں لگی تھیں وہ وشنا ہی نے اسے لگائی تھیں۔ وہ سنیل کی طرح یونیورسٹی میں غنڈہ گردی کرنے والا عام سا لونڈا نہیں، بلکہ تربیت یافتہ پولیس والا تھا، وہ بھی یقیناً ایسا پولیس والا جو اپنی متشددانہ فطرت کے باعث خاصی شہرت رکھتا تھا۔ وشنا کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عالم شاہ کا زیادہ فوکس اسی پر تھا، اسی لیے جب سنیل پیچھے ہٹا تو اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس کی اس بے دھیانی کا سنیل نے فائدہ اٹھایا اور گر کر کمرے کے ایک کونے میں چلا جانے والا اپنا چاقو اٹھا لایا۔ وشنا کے ایک وار کا جواب دیتے عالم شاہ کا رخ ایسا ہو گیا کہ سنیل کی طرف اس کی پشت ہو گئی۔ سنیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور چاقو پوری قوت سے اس کی پشت میں گھونپنے کی کوشش کی۔ اس نازک لمحے میں عالم شاہ کی خوش نصیبی نے ساتھ دیا۔ وشنا سے برسر پیکار اس کا رخ عین وقت پر ذرا سا بدلا اور سنیل کا چلایا ہوا چاقو اس کی پشت کی بجائے بازو میں اتر گیا۔ عالم شاہ کے حلق سے بے ساختہ ہی ایک کراہ نکلی، جبکہ وشنا نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے اس کے بازو میں گھپے چاقو پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے حرکت میں آنے، چاقو بازو سے نکالنے اور اس چاقو سے دوبارہ عالم شاہ پر حملہ کرنے میں اتنی پھرتی اور مستعدی تھی کہ عالم شاہ کو بالکل آخری لمحے میں اپنے آپ کو نیچے گرا لینے کے سوا کوئی حل سجھائی نہیں دیا۔ نیچے گر کر دوبارہ سنبھلنے کے مختصر دورانیے میں اس نے ایک تیز خرخراہٹ سنی، ایسی خرخراہٹ جیسے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت سنائی دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے سنیل کسی ذبح کیے جانے والے جانور ہی کی طرح زمین پر گرا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ عالم شاہ نے ایک نظر زمین پر تڑپتے سنیل اور دوسری وشنا پر ڈالی۔ وشنا عالم شاہ پر کیے گئے وار کی زد میں اس کی بجائے سنیل کے آ جانے کی وجہ سے
سختہ زدہ سا رہ گیا تھا۔ عالم شاہ نے اس کی اس کیفیت کا فائدہ اٹھایا اور اس کی کن پٹی پر پوری قوت سے ایک جچا تلا مکہ رسید کر دیا۔ سخت جان ہونے کے باوجود وشنا اس مکے کو نہیں جھیل سکا اور تیورا کر نیچے گرا۔ اس کی بے ہوشی کو یقینی بنانے کے لیے عالم شاہ نے اس کے سر پر پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور ایک بار پھر سنیل کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے اور یہ بات واضح تھی کہ وہ اپنی بچی کھچی آخری سانسیں پوری کر رہا ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر عالم شاہ کمرے سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھا۔ اتنے ہنگامے کے باوجود ابھی تک کسی نے مداخلت نہیں کی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی اور ذی نفس موجود نہیں ہے۔ عالم شاہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا اندازے سے اخراجی راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے زخمی بازو پر جمع ہوا تھا۔ چاقو چھوٹے پھل کا تھا لیکن دھار خاصی تیز تھی، اس لیے ٹھیک ٹھاک زخم آیا تھا اور زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ خون کے اس بہاؤ کو روکنے کے لیے ہی اس نے زخمی بازو کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور جلد از جلد یہاں سے نکل جانے کی فکر میں تھا۔ ابھی وہ بیرونی دروازے سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ روشنی کم تھی لیکن عالم شاہ نے فوراً ہی آنے والے کو پہچان لیا اور اس کے مختصر دورانیے کے لیے تن جانے والے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سائیں، آنے والا اسے شناخت نہ کرتا یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ ٹھیک تو ہیں سائیں؟ وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں زخمی ہوں سرمد، لیکن تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کا تو بہت خون بہہ رہا ہے سائیں۔ روشنی کی کمی اور عالم شاہ کے سیاہ لباس کی وجہ سے سرمد پہلی نظر میں اس کا بہتا ہوا خون نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اب قریب سے دیکھا تو تشویش میں مبتلا ہو گیا اور اپنی جیب سے بڑا سا رومال نکال کر اس کے بازو پر باندھتے ہوئے بتانے لگا، میں ایک ملازم کے ساتھ شکیل سائیں کی گاڑی سے کچھ سامان نکالنے پارکنگ کی طرف گیا تھا کہ وہاں سے نکلتی ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آپ کو بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ آپ بے ہوش ہیں۔ میں نے بھی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک موٹر سائیکل جھپٹی اور اس گاڑی کے پیچھے دوڑا دی۔ گاڑی دور نکل گئی تھی، پھر بھی میں اسے پانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے میں داخل ہوتے وقت موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور آخری لمحوں میں تعاقب جاری نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ آپ کو کس بنگلے میں لے جایا گیا ہے۔ میں کافی دیر سے پورے علاقے میں چکراتا اس گاڑی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا جس میں آپ کو لایا گیا تھا۔ اس بنگلے میں جھانکنے پر گاڑی دکھائی دی، لیکن بنگلے کا چوکی دار راہ میں آ گیا، اس سے نمٹ کر اندر آ رہا تھا کہ آپ سے سامنا ہو گیا۔ ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا سرمد، اندر ایک لاش پڑی ہے اور ساتھ ہی ایک پولیس والا بھی بے ہوش پڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں رک کر ہم کسی مزید بڑی مصیبت میں پھنس جائیں۔ سرمد کے بازو پر رومال باندھ دینے سے خون کا بہاؤ تقریباً رک گیا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے سرمد کو کسی قدر حالات سے آگاہ کیا۔ کس کی لاش سائیں؟ یہاں آخر ہوا کیا ہے؟ سرمد کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ ساری تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہاں سے نکلنے کی کرو، ہمیں سواری کی ضرورت پڑے گی، فی الحال تو انہی کی گاڑی استعمال کرنا پڑے گی۔ تم اندر جا کر دونوں کی جیبیں چیک کر لو، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس گاڑی کی چابی ہونا چاہیے۔ عالم شاہ اس سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ باہر کھلے حصے میں گاڑی کھڑی تھی اور اس گاڑی کے قریب ہی ایک بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سرمد نے باہر آنے میں اس کی توقع سے زیادہ وقت لگایا۔ اندر والے بندے کو باندھ کر آیا ہوں، اس کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں۔ اس نے عالم شاہ کو اطلاع دی اور چوکی دار کی مشکیں کسنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یقیناً کسی بستر کی چادر اتار کر پھاڑی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سرمد تھا۔ عالم شاہ نے اسے راستے میں سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ یہ بہت خطرناک سچویشن ہے سائیں، وشنا انتقامی کارروائی پر اتر آیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ سنیل کے قتل کے کیس میں ہمیں پھنسا بھی سکتا ہے۔ اس بنگلے میں فنگر پرنٹس اور خون کے نمونے سمیت بہت سے ایسے شواہد ہیں جو ہماری وہاں موجودگی کا ثبوت ہوں گے۔ ان ثبوتوں کی مدد سے وشنا کوئی بھی کہانی بنا سکتا ہے، اور ہمارا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ بھارتی حکومت اور ادارے کسی بھی مرحلے پر ہم سے ہمدردی کا سلوک نہیں کریں گے۔ سارے حالات سن کر سرمد مضطرب ہو گیا۔ تمہاری بات غلط نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ عالم شاہ نے اپنی پیشانی رگڑی۔ ہمیں فوری طور پر پاکستان واپس جانا ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے یہاں کسی کو اعتماد میں لے کر تعاون حاصل کرنا ہوگا۔
اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ اس مقصد کے لیے کسے منتخب کرتے ہیں۔ حسب معمول سرمد اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ چچا سائیں سے بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی عمر ایسی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے مسائل کا سامنا کریں۔ عالم شاہ نے ارد گرد دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، شہر کی روشنیاں اور رونقیں کم ہوتی جا رہی تھیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ سفر کرتے ہوئے مضافات کی طرف جا رہے ہیں۔ نیاز شاہ کی رہائش گاہ مضافات میں ہی تھی اور وہ اس کے سوا کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ شکیل سائیں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مجھے خاصے سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان معلوم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں شکیل بھائی سے بات کرنا ہی مناسب رہے گا۔ عالم شاہ نے اس سے اتفاق کیا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ منزل پر پہنچنے سے قبل انہوں نے ایک جگہ گاڑی چھوڑ دی اور پیدل نیاز شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کیا ہوا جناب؟ وہ دونوں گھر کے گیٹ پر پہنچے تو گیٹ پر موجود گارڈ عالم شاہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اختر کو وہاں بھیج دو، اور ہاں دیکھو، کسی کو کچھ بتا کر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ گارڈ کو ہدایات دیتے آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اختر سے کہنا اپنے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی لے کر آئے۔ عالم شاہ آگے بڑھ گیا تو سرمد نے گارڈ کو یہ ضروری ہدایات دیں اور خود بھی عالم شاہ کے پیچھے چل پڑا۔ وسیع اور اس گھر کی خاموشی سے ظاہر تھا کہ مہندی کی تقریب کے لیے جانے والے ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ ان کی جلد آمد متوقع بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ فنکشن رات بھر جاری رہے گا۔ آپ اپنی قمیض اتار دیں سائیں، فرسٹ ایڈ باکس آنے تک میں آپ کا زخم دھو کر صاف کر دیتا ہوں۔ سرمد کو اس کے زخمی بازو کی فکر تھی۔ عالم شاہ نے بنا پس و پیش کے اس کی بات مان لی۔ چند منٹوں میں ہی ملازمین کے انچارج کی حیثیت رکھنے والا اختر فرسٹ ایڈ باکس سمیت وہاں آ گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کھنڈی تھی۔ شکیل بھائی کو اطلاع دو کہ میں اور سرمد گھر پہنچ چکے ہیں، وہ کسی بہانے سے فوری طور پر یہاں پہنچ جائیں۔ اختر کو کسی سوال جواب کا موقع دیے بغیر اس نے اسے حکم دیا۔ اس دوران سرمد اختر سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ زخم گہرا ہے سائیں، میں بینڈیج کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں ٹانکے لگانا پڑیں گے۔ زخم کی ڈریسنگ کرتے ہوئے سرمد نے اپنی رائے دی۔ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تم ڈریسنگ کر کے مجھے کوئی پین کلر دے دو۔ عالم شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ شکیل صاحب کو اطلاع دے دی ہے، وہ گھر واپس آ رہے ہیں، میرے لیے کوئی اور حکم؟ تھوڑی دیر میں اختر نے آ کر اطلاع دی، بس ایک گلاس نیم گرم دودھ لا دو۔ جواب سرمد نے دیا۔ اختر کے دودھ لانے تک وہ ڈریسنگ کا کام مکمل کر چکا تھا۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ پین کلر لے کر عالم شاہ سرمد کی درخواست پر بستر پر دراز ہوا تو اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ گفتگو کی آواز سن کر آنکھیں کھولیں تو پتہ چلا شکیل آ چکا ہے۔ یہ سب کیا ہے عالم؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں اتنی دیر سے کتنا پریشان ہوں؟ مجھے واسو نے بتایا تھا کہ سرمد اچانک ہی ایک بندے کی موٹر سائیکل چھین کر کہیں چلا گیا ہے۔ واسو نے بڑی مشکل سے اس بندے کو شور ہنگامہ کرنے سے روکا اور مجھے اطلاع دی۔ اس بندے کو تو میں نے کسی نہ کسی طرح ڈیل کر لیا، لیکن سرمد کے ساتھ تمہیں بھی غائب پا کر مجھے جتنی پریشانی ہوئی اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ فیصل کی سسرال میں کوئی سین بھی کریٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خود پر جبر کر کے بیٹھنا پڑا، اور اب میں اختر کی کال پر بہانے سے محفل چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ سب کیا ہے؟ شکیل کے چہرے پر الجھن تھی۔ بتانے کے لیے ہی تو آپ کو زحمت دی ہے شکیل بھائی، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں اسے بہت تحمل اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیے گا۔ عالم شاہ جو بستر پر اٹھ بیٹھا تھا سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، میں پورے تحمل سے تمہاری بات سنوں گا، لیکن اس سے قبل تمہارے زخم کا معائنہ ضروری ہے۔ اختر کی زبانی تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع سن کر میں فردوس کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ فردوس کے علاوہ سجل بھی میرے ساتھ ہی آئی ہے، وہ وہاں انکمفرٹیبل تھی، اس لیے میں نے اسے واپس لے آنا مناسب سمجھا، لیکن اسے تمہارے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ابھی اسے کچھ بتائیے گا بھی نہیں، بہت حساس ہے، پریشان ہو جائے گی۔ مجھے اندازہ ہے، بہرحال میں فردوس کو بلواتا ہوں، وہ تمہارے زخم کو دیکھ لے تو پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ شکیل کمرے سے باہر نکل گیا اور فردوس وہاں آ گئی۔ زخم کا معائنہ کر کے اس نے سرمد کے اس خیال کی توثیق کر دی کہ ٹانکے لگانے پڑیں گے۔ سرمد کی مدد سے اس نے تیزی اور مہارت سے یہ کام نمٹا دیا۔ شاید اسے شکیل کی طرف سے کوئی ہدایت ملی تھی جو خلاف مزاج خاموش تھی اور زخم کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ اس کے فارغ ہونے تک شکیل لباس تبدیل کر کے آ گیا۔ فردوس اور سرمد خاموشی سے باہر نکل گئے۔
سرمد اگرچہ واقف حال تھا، لیکن گفتگو کی نزاکت کے پیش نظر اس نے اس موقع پر موجود نہ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ بات بہت نازک ہے شکیل بھائی، اور یقیناً آپ کے مزاج پر گراں گزرے گی، لیکن میرے پاس بھی آپ کو آگاہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو کچھ بتانا تھا اسے ایک بھائی کے سامنے بیان کرنا مشکل تھا، اس لیے اسے تمہید باندھنا پڑ رہی تھی۔ تم کہو عالم، میرا وعدہ ہے کہ میں پورے تحمل سے سب سنوں گا۔ شکیل نے اسے حوصلہ دیا۔ اس حوصلے کے سہارے اس نے اول تاخر سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ حسب وعدہ تحمل سے سنتے رہے، لیکن چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اس داستان میں اجالا کے کردار پر انہیں حیرت اور دکھ ہے۔ داستان سنیل کی موت والے حصے تک پہنچی تو اس کے چہرے پر گہری تشویش کے بادل چھا گئے۔ سرمد کا خیال ہے کہ ان حالات میں مزید کسی پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں فوری طور پر پاکستان واپس چلے جانا چاہیے۔ فیصل کی شادی میں شرکت نہ کر سکنے پر مجھے بھی افسوس رہے گا، لیکن میرا بھی یہی خیال ہے کہ سرمد کی رائے درست ہے۔ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے آخر میں انہیں اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا۔ شاید تم ٹھیک سوچ رہے ہو، لیکن اتنی جلدی بھی نہ کرو، میں پہلے اس سلسلے میں کسی سے مشورہ کر لیتا ہوں، شکیل نے تجویز دی۔ اس موقع پر ان کی بردباری قابل تحسین تھی۔ انہوں نے اپنا ہر رد عمل گویا اپنے اندر ہی روک لیا تھا اور عالم شاہ سے صرف اس کے مسئلے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ SSP صاحب اس موقع پر ہمارے کام آ سکتے ہیں، شکیل نے رائے دی۔ اسی وقت پرسکون فضا میں ایک ہنگامہ سا جاگ اٹھا۔ وہ پھٹنے کا وقت ہو چلا تھا اور مہندی کے فنکشن کے لیے جانے والوں کی واپسی ہو گئی تھی۔ ہنستے مسکراتے واپس آنے والوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں کچھ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ عالم شاہ بے اختیار ہی کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ خوش گپیاں کرتے ہوئے اندر داخل ہونے والے افراد میں اجالا بھی شامل تھی۔ رات بھر کی جگار نے اس کے چہرے پر تھوڑی سی تھکان طاری کر دی تھی، لیکن حسن کا بانک پن جوں کا توں تھا۔ وہ کسی کی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اگر یہ جان جائے کہ اس کا محبوب سنیل اب اس دنیا میں نہیں رہا تو یہ کیا کرے گی؟ عالم شاہ کے ذہن میں سوال ابھرا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے سوال کا ممکنہ جواب سوچتا، موبائل کی گھنٹی نے اس کی توجہ اجالا پر سے ہٹا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شکیل اپنے موبائل پر آنے والی کال ریسیو کر چکا تھا۔ کال کرنے والے نے جانے انہیں کیا اطلاع دی کہ ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ عالم شاہ نے ان کے چہرے کے تاثرات کو تشویش سے دیکھا۔ آپ کسی طرح اسے تھوڑی دیر کے لیے روکے رکھیں SSP صاحب، مجھے اپنے مہمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت درکار ہے۔ شکیل کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ نے گواہی دی کہ ملنے والی بری اطلاع انہی کے لیے تھی۔ تمہاری پھپھو کہاں ہیں؟ خاور صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اپنے نماز کے بعد کے وظائف پڑھ رہی ہیں۔ میں نے چائے کا پوچھا تھا لیکن منع کر دیا۔ تمہاری پھپھو شروع سے ہی کم چائے پیتی ہیں، اور جب سے صوبیہ میڈیکل میں گئی ہے اس نے لیکچرز دے دے کر ان سمیت سب ہی کو چائے اور کولڈ ڈرنکس کے بجائے دوسرے صحت بخش مشروبات کی طرف راغب کر دیا ہے۔ خاور صاحب نے ہنس کر تبصرہ کیا۔ چائے تو بہرحال چائے ہے، چائے کے بغیر انسان دن نہیں گزار سکتا۔ علینا نے منہ بنایا۔ صوبیہ تو گزار لیتی ہے، وہ بھی میڈیکل جیسی ٹف فیلڈ میں۔ صوبیہ آپی کی تو بات ہی الگ ہے، ان جیسی لڑکی پورے خاندان میں کوئی اور نہیں ہے۔ معاذ بھائی واپس آ جائیں گے تو ہم انہیں اپنے گھر لے جانے میں بالکل دیر نہیں کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں پھپھو سے پہلے ہی بات کر لیں۔ وہ جو شروع سے ہی اپنی پھوپھیزاد صوبیہ کو معاذ کی دلہن بنانے کے خواب دیکھتی تھی، موقع ملتے ہی اپنی خواہش زبان پر لے آئی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے۔ فی الحال تو تم بس سب سے زیادہ اپنے بھائی کی خیر و عافیت سے واپسی کے لیے دعا کیا کرو۔ خاور احمد کے لہجے میں ایک کرب سا تھا۔ وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ ان کا بیٹا جن لوگوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے اس کی واپسی کوئی آسان بات ثابت نہیں ہوگی۔ میں تو دن رات بھائی کی واپسی کے لیے ہی دعائیں۔ علینا کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ڈور بیل بجنے کی آواز گونجی۔ میں دیکھتا ہوں۔ علینا کو رکنے کا اشارہ کر کے خاور احمد نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ واپس میز پر رکھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈور ہول میں سے جھانکنے پر انہیں وہاں نفاست سے استری شدہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک لڑکا کھڑا دکھائی دیا۔ کون ہے بھائی؟ دروازہ کھولنے سے قبل انہوں نے احتیاطاً دریافت کیا۔ جی مجھے خاور احمد صاحب سے ملنا ہے۔ میرے پاس ان کے لیے ایک اہم پیغام ہے، لڑکے نے شائستگی سے جواب دیا۔ وہ حیران ہوئے کہ یہاں ان کے لیے کس نے پیغام بھیجا ہے۔
اس حیرت بھری الجھن میں ہی انہوں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی لڑکے نے ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا۔ سفید رنگ کے اس لفافے پر بھیجنے والے کے نام کی بجائے ایک جملہ تحریر تھا۔ اندر جا کر خاموشی سے لفافے کے اندر موجود تحریر پڑھیں، باقی ہدایات اندر درج ہیں۔ خاور صاحب نے اس تحریر کو پڑھ کر حیرت سے لفافہ پہنچانے والے نوجوان کو دیکھا۔ ان کی الجھن شاید سوال بن کر ان کے لبوں پر آ جاتی، لیکن لڑکے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پلٹ کر دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں جا بیٹھا۔ خاور احمد الجھن زدہ کیفیت میں اندر کی طرف واپس پلٹ گئے۔ کون تھا ابو؟ علینا نے انہیں دیکھ کر سوال کیا۔ کوریئر والا تھا، انہوں نے مختصر جواب دے کر اپنے لیے مخصوص کمرے کا رخ کیا۔ چائے تو پوری پی لیں ابو، علینا نے انہیں پکارا۔ بس بیٹا اب موڈ نہیں رہا، ویسے بھی اب ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں دوسری بنا دیتی ہوں، وہ جھٹ بولی۔ خاور احمد نے اسے منع نہیں کیا۔ اچھا تھا کہ وہ مصروف رہے تاکہ وہ لفافے کے اندر موجود تحریر اطمینان سے پڑھ سکیں۔ کمرے میں جا کر انہوں نے احتیاط سے لفافہ کھولا اور کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنے لگے۔ لکھا تھا: خاور صاحب، بہت لمبی چوڑی باتیں لکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہمیں تفصیلی ملاقات کرنی ہوگی، لیکن یہ ملاقات آپ کی موجودہ رہائش گاہ پر ممکن نہیں۔ مجھے شک ہے کہ وہاں ہونے والی گفتگو کسی ایسی جگہ پہنچ سکتی ہے جہاں پہنچنا آپ کے اور میرے دونوں کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ رابطے کے دیگر جدید ذرائع بھی اسی احتیاط کے پیش نظر استعمال نہیں کیے جا رہے۔ مختصراً مدعا یہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ کی بیٹی سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملاقات میں آپ کے تمام مسائل نہ صحیح، لیکن کچھ مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کر سکتا ہوں۔ آپ اگر اعتماد کر سکیں تو باہر موجود نوجوان کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس ملاقات کے حوالے سے یقیناً آپ کے دل و دماغ میں بہت سے اندیشے پیدا ہو گئے ہوں گے، لیکن زندگی میں کبھی کبھی آدمی کو رسک لینا پڑتا ہے۔ آپ جیسے شخص کو، جس کی فیملی کے لیے پہلے ہی بہت رسک ہیں، ایک خیر اندیش سے ملاقات کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر آپ فوری طور پر اپنے ذہن کو ملاقات کے لیے تیار نہ کر پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج آپ کو پیغام پہنچانے والا یہ لڑکا 3 دن تک مسلسل اسی وقت پر آپ کے گھر کے قریبی پارک میں موجود رہے گا۔ آپ جس دن چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ والسلام، آپ کا ایک خیر خواہ۔ اس عجیب و غریب تحریر نے خاور احمد کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کون ہیں، جو ان کے مسائل سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ اس گھر میں ہونے والی گفتگو محفوظ نہیں ہو سکتی۔ انہیں خود یہ بات معاذ کے ملاقات کر کے جانے کے بعد اپنے بھانجے فراز کی زبانی معلوم ہوئی تھی، اور فراز نے انہیں بتایا تھا کہ معاذ نے اسے سب کچھ جوں کا توں رہنے دینے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس صورت میں کوئی متبادل انتظام کر لیا جائے گا جس کی ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہو سکے گی، اور اپنے اطمینان میں کوئی غلطی کر بیٹھیں گے۔ اس لیے بہتر تھا کہ جو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیا جائے اور خود احتیاط برتی جائے۔ یہ کیا ہے ابو؟ یہ لفافہ کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ وہ بھی غور و خوض کر ہی رہے تھے کہ علینا تازہ چائے کے ساتھ حاضر ہوئی۔ کراچی سے ایک دوست کا خط ہے، خیر خیریت کے علاوہ دریافت کرنے کے لیے لکھا ہے کہ میں کب تک دوبارہ آفس جوائن کر رہا ہوں۔ ذرا بے پرواہ سے انداز میں جواب دے کر انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور لفافے سمیت کاغذ اس کی سمت بڑھا دیا۔ آپ کے دوست بڑے پرانے سٹائل کے بندے ہیں جو اس دور میں بھی خط لکھتے ہیں۔ حالات کے باعث وقت سے پہلے سمجھدار ہو جانے والی علینا نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور جلدی جلدی تحریر پر نظر دوڑانے لگی۔ صحیح کہا تم نے، وہ ایسا ہی بندہ ہے، خاور صاحب نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا۔ آپ چائے پئیں، تب تک میں آپ کے اولڈ سٹائل فرینڈ کا خط پڑھتی ہوں۔ علینا جو پہلے ہی آنے والے خط کو پڑھ رہی تھی، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولی: تم خط پڑھ لو تو تھوڑی دیر واک کے لیے چلتے ہیں، گھر میں پڑے پڑے طبیعت بیزار ہو گئی ہے۔ خاور احمد نے علینا کی لائی چائے پینا شروع کر دی۔ میں بھی بور ہو رہی ہوں، آپ چائے ختم کریں، میں پھپھو کو بتا کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ سر کو سکارف سے ڈھانپے ان کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دونوں باپ بیٹی گھر سے باہر نکل گئے۔ دزدیدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ خط لانے والے لڑکے اور اس کی گاڑی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ دونوں چلتے ہوئے قریبی پارک تک پہنچ گئے۔ تمہاری کیا رائے ہے اس خط کے بارے میں؟
خاور احمد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ عجیب، مبہم اور مشکوک سا خط ہے، علینا نے رائے دی۔ میرے خیال میں ہمیں اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ میں اس طرح کسی اجنبی کے بلاوے پر، وہ بھی تمہیں ساتھ لے کر، کہیں نہیں جا سکتا۔ مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے ہمیں ہمارے مسائل سے نکالنے کی پیشکش کی ہے، اور موجودہ حالات میں ہم ایسی شاندار پیشکش کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خاور احمد کے قدموں سے قدم ملا کر پارک میں ٹہلتے ہوئے ان سے بحث کرتی لڑکی اس علینا سے مختلف تھی، جو کچھ عرصہ پہلے تک گھر بھر کی لاڈلی اور ایک ناسمجھ بچی سمجھی جاتی تھی۔ یہ کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے؟ خاور احمد نے تشویش کا اظہار کیا۔ کوئی ہمیں کیوں ٹریپ کرے گا؟ ہم صرف معاذ بھائی کی کمزوری ہیں، اور ان نامعلوم دشمنوں نے ہماری وجہ سے انہیں مجبور کر رکھا ہے۔ اگر ہم کسی طرح محفوظ ہو جائیں تو معاذ بھائی کے لیے واپسی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک آس سی تھی۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم اس ملاقات کے لیے راضی ہو جائیں؟ جی ہاں، اس شخص نے ٹھیک لکھا ہے کہ ہمیں رسک لینا پڑے گا۔ آپ خود سوچیں کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کھل کر گفتگو تک نہیں کر سکتے۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ گفتگو کہیں اور سنی جا رہی ہوگی۔ خود کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ فراز نے اپنے کسی دوست کے بھائی کا ذکر کیا تھا کہ وہ کرنل ہیں اور ہماری مدد۔ اس آپشن پر سوچنا بیکار ہے، ابو کرنل صاحب کے بارے میں دشمن جان چکے ہیں۔ علینا نے ان کی بات کاٹ دی۔ یعنی تم ہر حال میں خط والے اجنبی سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ آپ ٹھیک سمجھے ہیں، ہمارے پاس رسک لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں اکیلا چلا جاتا ہوں، تم گھر پر اپنی پھوپھو کے پاس ہی رہنا۔ وہ ظاہر ہے بیٹی کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ نہیں، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ ویسے بھی ہم دونوں کو بلایا گیا ہے، تو مطلب ہے کہ ملاقات میں میری موجودگی کی اہمیت ہے۔ بات کو سمجھا کرو بیٹا، تمہارے ساتھ جانے سے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ خاور احمد نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مسئلہ تو ہر جگہ ہے ابو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پھپھو کے گھر میں محفوظ ہوں۔ ہمارا یہاں رہنا صرف دل کی تسلی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن اتنے طاقتور ہیں کہ وہ گھر میں گھس کر بھی ہمارے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کر سکتے ہیں۔ اس نے تھوڑے سے تیز لہجے میں جو بات کہی، وہ ان کی زندگی کی ایک تلخ حقیقت تھی۔ خاور احمد کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔